تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کا 11واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 11ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو شخص تم میں سے انہیں دوست بنائے گا، فإنہ منہم، تو بے شک یہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ دوڑے چلے جاتے ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف۔ یقولون، کہتے ہیں، نخشا، ہمیں اندیشہ ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح بھیج دے، او امر من عنده، یا کوئی امر نازل فرما دے اپنی طرف سے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم، پس یہ ہو جائے ان باتوں پر کہ جو یہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر، نادمین، پشیمان، ندامت کرنے والے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہیں گے، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسموا باللہ، جو قسم کھاتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں میں انتہائی کوشش کر کے، انہم لمعکم، اس بات پر کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہ جو جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد گئے، فاصبحوا خاسرین، پس یہ ہو گئے نقصان والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، لے آئے ایسی قوم کو، یحبہم، کہ وہ اس قوم سے اللہ محبت کرے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہو۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نرم ہو مومنین کے حق میں، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور سخت ہو کافروں پر۔ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرتے ہو۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ عطا فرماتے ہیں جس کو وہ چاہے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت والے، جاننے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، الذین، وہ ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم راکعون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جس شخص نے دوستی کی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ساتھ، فإن حزب اللہ هم الغالبون، بے شک اللہ کی جماعت وہی غالب ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ کا 11واں رکوع مکمل ہوا اور اس کی 56 آیتیں تام ہوئیں۔
اس رکوع کے اندر ذکر ہے ایک اس حالات کا کہ جن حالات کے اندر مسلمان اور کافر دو بدو ہو، آمنے سامنے ہو۔ ایسے حالات میں جب کہ مسلمان کافروں کے ساتھ مقابلے پہ ہو اور اس موقع پر کوئی شخص کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھتا ہے تو اس کا پھر اسلام مشکوک ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھتا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو عام حالات کی ہے کہ عام حالات کے اندر اگر کوئی مثلاً کوئی کفاروں کا ملک ہے یا کافر ہیں اور مسلمان جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کرتے ہیں، عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ ان کے ساتھ برتتے ہیں، تو ایسے کافروں کے ساتھ ان نارمل حالات کے اندر اچھائی کرنا اور احسان کرنے کوئی ممنوع اور بری بات نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی حالات کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا ینہاکم، تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین، ان لوگوں سے جو ان تقسطوا، کہ تم ان کے ساتھ انصاف برتو اور ان کے ساتھ اچھا رویہ جو ہے رکھو، احسان کا معاملہ کرو، جو ہے تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، لم یقاتلوکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں اور جو تمہارے مد مقابل نہیں ہیں، تو اس قسم کے کفار کے ساتھ اس قسم کے رویہ رکھنے میں اس کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کافر وہ مقابلے میں ہیں اور اس مقابلے میں ہوتے ہوئے پھر ہوا یوں کہ مصالحت ہو گئی اور جنگ بندی ہو گئی، تو یہ جنگ بندی کرنا اور آپس میں مصالحت کر لینا کافروں کے ساتھ یہ بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سورہ انفال میں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اب بھی صلح کر لیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ لازماً صلح کرو گے تو صلح کے ڈائلاگ الگ ہوتے ہیں، گفتگو الگ ہوتی ہے، وہ ایک دوستانہ ماحول کے اندر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور اس قوم کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوگا لازماً مسلمانوں کا، پھر وہ صلح کی حالت میں دوستانہ تعلق ہوگا، اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے، ایسے تعلقات کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں ہے اور پھر آپ جو ہے ایسے کافر جو آپ کے مقابلے میں ہیں اور آپ مسلمانوں کے خلاف ان کافروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے مد مقابل آپ ان کافروں کو فوقیت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ اگر کلمہ گو ہے اپنے اس سے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ عمل میرا خراب ہے، میں یہ عمل صحیح نہیں کر رہا ہوں، کسی مجبوری یا لالچ کے اندر وہ رہ کر یہ کام کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے وہ شخص یہ کام کرتا ہے، تو ایسا شخص پھر مسلمان غدار کہلاتا ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ ممتحنہ کی بالکل شروع کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اس کے اندر اس کا ذکر ہے، اور وہاں پر اس کے شان نزول میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ آپ کافر مقابلے پہ ہیں اور آپ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کافروں کو ترجیح دے رہے ہو اور چاہتے یہی ہو کہ کافروں کا نظام آ جائے اور چاہتے یہ ہو کہ مسلمانوں کا نظام ختم ہو جائے، مسلمان محکوم ہو جائے اور کافر غالب آ جائے اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہو اور ساری طاقت ان کے ہاتھ میں جائے، اس کی وجہ سے آپ ان کافروں کے ساتھ معاونت کرتے ہو، اس اعتقاد اور نظریے کے ساتھ آپ ان کافروں کے ساتھ معاونت کرتے ہو اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہو اور ان کی نصرت کرتے ہو اور ان کے لیے ماحول سازگار کرتے ہو، یعنی جو بھی آپ سے ہوتی ہے ان کافروں کی معاونت کے سلسلے میں تحریراً تقریراً قولاً فعلاً،
آپ جو ہے اپنے اس نظریے کی بنیاد پر کہ کافروں کی حکومت وہ اچھی ہے اور اس کو آنا چاہیے اور مسلمانوں کی حکومت درست نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، تو ایسی معاونت کافروں کی مسلمانوں کے خلاف کرنا یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے اور اس کو کفر صریح قرار دیا گیا ہے۔ 5ویں سپارے کی بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منافقین جو بدترین کافر ہیں ان کی صفت بتلائی، فرمایا بشر المنافقین الذین یتخذون الکفار اولیاء، آپ خوشخبری دے دے ان کافروں کو، ان منافقین کو جنہوں نے ان کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان منافقوں کو خوشخبری دیں دردناک عذاب کی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہاں پہ من دون المؤمنین کی کہہ رہی کہ جنہوں نے کافروں کو دوست بنایا ہے مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، اور یہ ان کافروں کے ساتھ مراسم بڑھا کر اور ان کی حکومت لا کر ان کے پاس عزت کے طالب ہیں، فإن العزت للہ جمیعا، یہ منافقین کی روش ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے منع فرمایا اہل ایمان کو کہ کبھی اس طریقے سے نہ کرنا کہ کافروں کا ساتھ دو اور یہ چاہو کہ مسلمان مغلوب ہو جائے اور کافر غالب آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لگا دو کہ خدا کی حجت تم پر قائم ہو جائے، اس لیے کہ پھر تو کفر ہو جائے گا اور پھر تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف حالات ہیں اور ہر حالت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی۔ یہاں پر اس آیت میں جو حالت ہے اس حالت وہ جنگی حالت ہے، اور اس جنگی حالت کے اندر مسلمان جو ہے ان کو کافروں سے ہر قسم کی معاونت کو ختم کر دینا چاہیے تھا اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ ان کو جو ہے مضبوط کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ ان حالات کے اندر ان کافروں کے ساتھ کسی قسم کی معاونت اور محبت رکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے احسان وغیرہ کا معاملہ رکھنا، یہ جو ہے کسی اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو یہ ان خاص حالات کے اندر یہ اس خاص حالات کے متعلق ان آیتوں میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو تم یہودی اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہو، جیسے میں بتلا چکا سورہ انفال کی آیت، یا آپ ان کے ساتھ احسان وغیرہ کا معاملہ نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہو نارمل حالات کے اندر جب آپ کے مقابلے میں وہ کھڑے نہ ہوں، اور آپ ان کے لیے جاسوسی مسلمانوں میں رہ کر نہیں کر سکتے ہو، اور آپ جو ہے مطلب ان کے مقابلے ان کی حکومت کو لانے کے مسلمانوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو کفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کے مشہور قبائل میں سے بنو قینقاع تھا، پھر اس کے قریبی جو ہے بنو نذیر تھا، پھر بنو قریظہ تھے، یہ مشہور قبائل وہاں پر آباد تھے، اور بہت سارے بنو قینقاع جو ہے وہ تو مدینۃ المنورہ کے اندر ہی آباد تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ جب احد کی بدر کا معرکہ ہوا تو بدر کے معرکے میں جب کفار مغلوب ہوئے تو ان یہودیوں کے اوپر ایک رعب پڑ گیا اور یہ لوگ معاہدے کے لیے تیار ہو گئے اور معاہدے انہوں نے کر لیے۔ پھر احد میں جب ظاہراً کچھ مسلمانوں کو نقصان ہوا تو یہ دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پر کھولنا شروع کر دیے اور وہ معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کرنا شروع کر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو جب ان لوگوں کا یہ عمل ظاہر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قینقاع کے لوگوں کو مدینۃ المنورہ سے جلا وطن کر دیا اور ان کو وہاں سے آؤٹ کر دیا۔ جب یہ بنو قینقاع کے لوگ گرفتار ہوئے تھے، اب یہ یہودی تھے اور یہودی وہاں کے ساہوکار تھے، سارا تجارتی نظام ان کے ہاتھ میں تھا، اور جو زرخیز علاقے تھے وہ بھی سب یہودیوں کے پاس تھے،
خیبر کا علاقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے علاقے، سارے جو ہے زرخیز علاقے، یعنی ہر قسم کی جو معاشی وہ تھی طاقت تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی۔ تو اس موقع پر جب مسلمان عہد کے اندر تھوڑے کمزور ہو گئے تھے اور طاقت جو ہے وہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون غالب آئے گا، کفار غالب آ جائے گے یا ممکن ہے کہ مسلمان غالب آ جائے، تو ایسے موقع پر جو پختہ ایمان والے تھے، صحابہ کرام تھے، تو ان لوگوں نے تو اسی موقع پر یہودیوں کے ساتھ اگر ان کے کچھ مراسم اور تعلقات تھے ان کو بالکل ختم ہی کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس موقع پر یہ نازک موقع ہے اور اس موقع پر ہم اہل اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ یہودی جو کھل کر اب جو ہے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، پیغمبر کو شہید کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور مشرکین کو دعوتیں دے رہے ہیں کہ آ کر مدینہ پر حملہ کریں، تو ہم ان یہودیوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست نام جو تھا وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو حضرت عبادہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، تو وہ تھے، اور ان کے ساتھ جو متعلقین تھے ان سب نے یہودیوں کے ساتھ جو ہے اپنے مراسم ختم کر دیے اور کہا کہ تم نے تو معاہدہ ختم کر دی ہے، لہذا ہم آپ کے ساتھ اپنے مراسم ختم کرتے ہیں۔ انہی مسلمانوں میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی، منافق۔ وہ شخص جو تھا وہ در پردہ جو تھا وہ تو منافق تھا، کافر تھا، ظاہراً میں وہ کلمہ گو تھا، مسلمان تھا۔ تو اب اس نے اپنے ان مراسم کو اور مضبوط کیا، یہودیوں کے ساتھ اور جو ہے پختہ کیا۔ تو جب اس کو اس بات پہ ملامت کی گئی کہ بھئی آپ جو ہے وہ تو اب ہم یہودیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور آپ ایسے نازک موقع پر جو ہے یہودیوں کے ساتھ اپنے مراسم کو ختم نہیں کر رہے بلکہ اور ان کو مضبوط کر رہے ہو، ان کے ہاں دعوتوں پہ جا رہے ہو، ان کو اپنے ہاں دعوتوں پہ بلا رہے ہو، ان کے ساتھ میل جول رکھ رہے ہو، ان کی غمی خوشیوں میں شرکت آپ کر رہے ہو، تو یہ جو ہے یہ تو کسی اہل ایمان کی شان نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اب اس کے دل میں تو یہی آرزو تھی کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو اور یہودی اور کفار کی وہ جو جاہلیت والی حکومت ہے وہ یہاں پر نافذ ہو جائے۔ اصل میں اس کے اندر یہ کفر چھپا ہوا تھا جس کا ذکر پیچھے ہم کر چکے، 5ویں سپارے میں اسی کا ذکر تھا، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ تو ان کا اصل پلان یہی تھا کہ کفار کی حکومت آ جائے اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے، اور وہ حالات بھی یہ دیکھ رہے تھے عہد کے بعد کہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ پس جائے، ختم ہو جائے، اگر ہم ان مشرکین کو اور یہودیوں سب کو ایک طاقت بنا کر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے کر دیں تو قریب ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے اور ان کا نام و نشان نہ رہے۔ تو اصل تو ان کے دل کے اندر یہ بات تھی، اور اسی وجہ سے وہ یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ وہ دعویٰ اسلام کا کرتے تھے، ظاہر ایمان کرتے تھے، تو اس لیے اپنے مسلمان ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے، وہ تسلی دینے کے لیے کہ ہم نے یہ تعلقات اس لیے رکھے ہیں کہ سارا معاشی جو ہمارا ہے لین دین وغیرہ وہ سب ان یہودیوں کے ساتھ ہے۔ کل کو خدا نخواستہ کچھ قحط پڑ جائے، بارش نہ ہو، کاروبار میں نقصان ہو جائے، مقروض ہو جائے، غم خوشی کا موقع ہو تو ہمیں پیسوں اور مال کی ضرورت ہوگی، تو یہی یہودی ہمارے ساتھ معاونت کرے گے، اور کسی بھی تکلیف کے اندر ہمیشہ ان یہودیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ آئندہ اگر حالات جو ہے ناسازگار ہو گئے اور کوئی غم یا خوشی یا پریشانی کے حالات آ گئے، تو اگر ہم نے ان یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیے تو پھر تو ہمارے لیے بڑی پریشانی بن جائے گی۔ تو ہم نے ان یہودیوں کے ساتھ تعلقات صرف اس لیے رکھے ہیں کہ کسی غم خوشی کے اندر جو ہے ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو جو چیز وہ ظاہر کر رہے تھے وہ بھی اگرچہ ان حالات میں اور اس تناظر کے اندر ان کی یہ موقف بھی بالکل غلط تھا اور صحیح نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ کفر کی حد تک نہیں تھا، وہ ایسے وہ نہیں تھا کہ کفر کی حد تک پہنچ جائے، لیکن بہرحال ان کا یہ موقف غلط تھا۔ لیکن اندر جو ان کا دل کا موقف تھا وہ یہی تھا کہ اسلامی حکومت ختم ہو اور کفار کی حکومت جو ہے وہ نافذ ہو۔ اصل پلان ان کے دل کا یہی تھا، لیکن ظاہر وہ جو ہے اس طریقے سے کرتے تھے کہ ان مراسم کو برقرار رکھنے کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اپنے مستقبل کو ہم تحفظ دلوانا چاہتے ہیں
کہ کل کلا کو جو ہے ہماری کسی بیٹے بیٹی کی غم خوشی وغیرہ ہو تو اس میں پھر ان سے معاونت لیں، اس وجہ سے ہم نے تعلق رکھے، ورنہ اس کے ساتھ حالانکہ یہ ان حالات کے اندر یہ موقف بھی غلط تھا، جیسے جنگ ہو جائے پاکستان اور انڈیا کی، اور اس موقع پر جو ہے کوئی پاکستانی شخص جو ہے وہ انڈیا کے کفار کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات اور کاروباری تعلقات کو برقرار رکھتا ہے، تو سارے پاکستانی یہی کہیں گے کہ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کاروباری تعلقات برقرار رکھیں، بلکہ یہ موقع ایسا ہے کہ آپ اس سے کاروباری تعلقات کو ختم کر دیں۔ اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب کسی ملک کے ساتھ جنگ چل رہی ہوتی ہے تو جس ملک کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے وہ اس کا سفارت خانہ بند کروا دیتا ہے، اور اپنی کوشش کرتا ہے کہ جس ملک کے اندر جو اس کے متعلقین ہیں سب جگہوں پر اس کے سفارت خانے بند کر دیے جائے، اور سب جگہوں کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ ختم کر دیے جائے، مٹا دیے جائے۔ یہ تو دنیا کے ایک دستور ہے۔ تو اسی دستور کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو کہا کہ جب تم انسانوں کا یہ دستور ہے کہ ان حالات کے اندر اپنے مخالفین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی احسان کا برتاؤ نہیں کرتے ہو، اچھائی کا برتاؤ نہیں کرتے ہو، تو ان حالات کے اندر یہود اور نصارہ جو اس موقع پر مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس حالات کے اندر پھر ان کے ساتھ اچھائی برتنا، احسان کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ جو ہے اگر یا تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور یا منافقت کی علامت ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور دنیاوی مفاد کے لیے کچھ ایسا کرتا ہے تو پھر ایمان کی کمزوری ہے، اور اگر جو ہے واقعی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ختم ہو تو پھر تو یہ کفر کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس ٹائم یہود اور عیسائی مقابلے پہ تھے اس لیے ان دونوں کا ذکر فرمایا، یا مستقبل میں عیسائی مقابلے پر آنے والے تھے اس لیے ان دونوں کا ذکر فرمایا، ورنہ یہ حکم جو ہے تمام کفار کے لیے عام ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ حالانکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ کوئی نبی نہیں تھے اور وہ ایک جھوٹے آدمی تھے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ اتنے آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، باخلاف جو ہے کیا نام ہے حقیقت میں تو ان کو ایک دوسرے کا دشمن ہونا چاہیے تھا۔ ہم جو ہے الحمدللہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں، اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا اس کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے، لیکن اس کے باوجود کہ عیسائیوں کو معلوم ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں یہ پھر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور ہم موجودہ حالات کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ باوجود ان کے سخت اختلافات کے کفار کے، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ یکمشت ہو کر، یک جہت ہو کر، یکجا ہو کر جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی اسی فطرت کو اس آیت میں بتلایا کہ بعضهم اولیاء بعض، ورنہ حقیقت میں قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ حقیقت تو یہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی بھی بنیاد پر کھڑے نہیں ہیں، بالکل بیکار دین ہے، ختم ہے۔ عیسائی یہی نظریہ یہودیوں کے متعلق رکھتے ہیں، یہودی عیسائیوں کے متعلق رکھتے ہیں، اور حتیٰ یہ کہ جیسے پیچھے اسی سپارے کے اندر آیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان عیسائیوں کے درمیان جو ہے وہ عداوت اور بغض ڈال دی قیامت تک، اور ان کے آپس میں عیسائی جو ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں مانتے اور آپس میں ایک دوسرے سخت عداوت اور بغض رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے یہودیوں کے متعلق بھی فرمایا کہ یہودیوں کے درمیان بھی ہم نے جو ہے تکوینی طور پر ان کے درمیان بھی ہم نے نفرت اور عداوت ڈال دی ہے، اور اس عداوت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، بہت زیادہ کینہ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، جیسے یہ آیت آگے
آنے والی ہے یہودیوں کے متعلق، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ لیکن باوجود اس کے کہ آپس میں یہ فرقے جو تھے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو فرقے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے انتہائی بغض، انتہائی حقد، انتہائی نفرت رکھنے کے، اور یہود اور عیسائی آپس میں باوجود ایک دوسرے سے نفرت رکھنے کے، مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ولی بن جاتے ہیں۔ ولی کے معنی دوست کے، ولی کے معنی مددگار کے، ولی کے معنی محبت کرنے والے کے وغیرہ۔ تو یہ ایک دوسرے کے معاون بن جاتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ان کافروں کو متحد کر دیتا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دینا۔ اور یہ حقیقت جو ہے اس وقت عالم کے صحیفے کے اوپر بالکل تشت ازبام ہے کہ دنیا کے سارے کفار جو ہیں وہ اسی سوچ میں ہیں اور اسی فکر کے اندر ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں۔ بعض ہم اولیاء و بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اس حالات میں جب یہود اور عیسائی آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، تو یہ تو بالکل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہو، ان میں کھڑے ہو، آپ پھر مسلمان نہیں ہو۔ آپ نے مسلمان ہونے کا ثبوت ہی نہیں دیا ہے۔ آپ نے اس نازک موقع پر جب مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک یہ ایسا دوستی کرنے والے شخص انہی میں سے ہی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، سیدھا راستہ اللہ اس کو سیدھے راستے پر نہیں چلاتے ہیں۔ جب تک آدمی جو ہے ظلم پر قائم رہے اور ظلم پر قائم رہ کر وہ یہی چاہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ خالق ہے، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے، یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب، جو انابت کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ اور جو آدمی اپنے ظلم پر قائم رہتا ہے، اور اللہ ظلم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھا دین دیا اور اچھا دین چھوڑ کر اس نے اس کے مقابلے میں کافروں کے دین کو ترجیح دی ہے، تو ایسا ظالم شخص جو ہے اپنے ظلم پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اب حالت بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو منافقین، میں نے اس لیے یہاں پہ منافق کا لفظ ذکر دی کہ مرض، تاکہ اس میں عموم آ جائے۔ مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض منافقت کا مرض بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی جو ہے ابتدائی رکوع کے اندر دوسرے رکوع میں انہی کا ذکر ہے۔ مرض کا اطلاق منافقت پر بھی ہوتا ہے، اور مرض کا اطلاق جو ہے وہ دنیا پرستی پر بھی ہوتا ہے، جیسے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت کو ناپسند کرنا، اور یہ سہولتیں اور آسائشیں، یہ کمزور ایمان ہونا، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی مرض ہے۔ اس مرض کے اندر رہ کر انسان مسلمان تو رہتا ہے لیکن ناقص مسلمان، کمزور مسلمان رہتا ہے۔ تو اس قسم کے منافقین اور اس قسم کے کمزور ایمان والے، کمزور مسلمان، یسارعون فیہم، وہ دوڑے جا رہے ہیں ان کے اندر، ان یہود اور عیسائیوں کے اندر دوڑے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہو ہمارے جو کمزور ایمان والے حکمران بن جاتے ہیں، تو ان کی خارجہ پالیسیاں آپ دیکھیں، ساری خارجہ پالیسیاں اسی بات کے اوپر مبنی ہیں کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو خوش کریں اور اس کو کافروں کو راضی کریں، اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے کہ نہیں، اللہ کے حکموں کو انہوں نے اپنے ملک میں نافذ کیا ہے کہ نہیں، اللہ کا قانون انہوں نے اپنے ملک میں جاری کیا کہ نہیں، بس راضی کرنا ہے تو کافروں کو راضی کرنا ہے۔ ان کافروں کو راضی کرنے کے لیے اپنے ملک میں آپ نے اپنے ملک کے اندر اسلام کی دھجیاں اڑانی ہے تو وہ بھی منظور ہے، آپ نے قرآن کو پس پش ڈالنا ہے وہ بھی منظور ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جو ہے وہ ملیمیٹ کرنا یہ بھی منظور ہے، لیکن کسی طریقے سے کافر، یہود، عیسائی
وہ آپ سے راضی ہو جائے، بس یہ خارجہ پالیسی کا عنوان یہی ہے۔ اور کامیاب خارجہ پالیسی اسی کو سمجھی جاتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ کافر جو ہے راضی ہو جائے اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ یہ فلاں حکمران جو ہے یہ بہت اچھا حکمران ہے اور اس کی حکومت کامیاب حکومت ہے۔ ہماری جتنے جو ہے کمزور ایمان والے حکمران مسلط ہو رہے ہیں ان لوگوں کی خارجہ پالیسی کی بنیاد اسی بات کے اوپر ہے کہ کافروں کو راضی کرنا ہے۔ تو وہ کافر اپنی راضی کرنے کے لیے ان کو کچھ احکامات کی لسٹ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر اللہ کا فلاں حکم توڑو، فلاں حکم توڑو، فلاں حکم توڑو، فلاں حکم توڑو، تب جا کر ہم آپ سے راضی ہوں گے۔ تو یہ لوگ آ کر اپنے ملک کے اندر عوام کے اوپر مظالم ڈھال کر، عوام کو مجبور کر کے، ان کو قتل کر کے، ان کو ہلاک کر کے، ان کو شہید کر کے جو ہے کافروں کی بات ان کے اوپر مسلط کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو خارجہ پالیسیاں ہماری اسی پر یسارعون فیہم دوڑے جاتے ہیں یہود اور عیسائی میں۔ یقولون، فلسفہ کیا ہے خارجہ پالیسی کا؟ وہ یہی ہے، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ دائرہ کہتے ہیں مصیبت کو، گردش زمانہ کو، تکلیف اور پریشانی کو، ان سب کو اطلاق جو ہے دائرہ ان سب کو شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کمزور ایمان والے تھے، تو جب احد کے بعد ایسے حالات آ گئے مسلمانوں کے اوپر، تو ایک کہنے لگا کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو کچھ ہو گیا تو میں فلاں یہودی کی امان میں چلا جاؤں گا، اور دوسرا کہتے ہیں ہاں میں اگر کچھ حالات خراب ہو گئے تو فلاں جو ہے عیسائی ہے اس کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہیں، وہ جو ہے مجھے اپنی پناہ دے دے گا وغیرہ۔ تو یہ خارجہ پالیسیاں اور اس قسم کے نظریات یہ سارے دل کے بیمار لوگ وہ یہ کرتے ہیں، منافقین کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو دنیا پرستی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہے نصیبنا دائرہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی صرف وہ مسلمانوں کو جتانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کل کلاں کو اگر ہمارے حکومت پر کوئی اور ہمارے ملک پر کوئی جو ہے ناگہاں حالت آتی ہے تو یہ لوگ ہماری مدد کریں اور ہمارے ساتھ معاونت کریں۔ یہ صرف مسلمانوں کو بتلانے کے لیے، شو کرنے کے لیے، ورنہ در حقیقت جو چیز انہوں نے دل میں چھپائی ہوئی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کا نام ہی اس اسلامی حکومت سے ختم کر دیا جائے اور یہاں پر کافروں کا نظام نافذ کر دیا جائے، اور یہ جتنے مسلمان ہیں ان سب کو ان کافروں کا غلام اور ان سب کے اوپر ان کافروں کو مسلط کر دیا جائے، اور ان سب مسلمانوں کو کافروں کو مزدور بنا دیا جائے اور ان کا زرخرید بنا دیا جائے، تاکہ یہ مسلمان جو ہے انہی کے قانون کے مطابق زندگی گزارے، اور ان کا زندگی کا مقصد صرف یہی ہو کہ کمانا، تاکہ کما کر جو ہے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا۔ اصل چیز ان کے دلوں میں یہ ہے۔ عسى اللہ ان یاتی بالفتح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فتح بھیج دے۔ یہاں پر اللہ نے عسا کا لفظ لایا ہے، عسا امید کے لیے آتا ہے، یہ امید میں سے ہے کہ امید ہے، لیکن کریم امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم ذات جب عسا اور امید کا لفظ ذکر کرتا ہے تو یہ وعدے کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ ایک قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور ایک پیشن گوئی فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو ہم فتح عطا فرمائیں گے۔ او امر من عنده، یا کوئی امر آ جائے گا اللہ کی طرف سے۔ امر یا کوئی امر کا معنی حکم کی بھی آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آ جائے کہ جیسے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ حکم ہو سکتا ہے آ جائے کہ ان منافقین کی جو لوگ منافق ہیں، بیمار ہیں، ان کے نام لے لے کر پوری کیا نام ہے لوگوں کو ان کا کفر اور ان کی منافقت بتلا دو، یا امر من عندی، اللہ کی طرف سے جو ہے یہ حکم آ جائے کہ ان منافقین کو قتل کر دو، یا مثلا اللہ کی طرف سے یہ امر حکم آ جائے کہ کیا نام ہے کہ کوئی اور جو ہے پالیسیاں جو ہے وہ چینج کر دو۔ او امر، اسی طرح امر کا جو جیسے معنی حکم کا آتا ہے، اسی طرح امر کا معنی جو ہے وہ
یہ امور کی بھی جمع ہے، یا کوئی چیز آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے، شے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی فتح آ جائے، او امر من عنده، یا اللہ کی طرف سے فتح کے علاوہ کوئی اور دوسرا حالات آ جائے، اس قسم کے حالات آ جائے، اور حالات یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ جو تمہارے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں مثلا انہی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے اور یہ مسلمان ہو جائے اور دین کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں سے جو ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہی کو ایمان دے دے۔ تو یہ ساری صورتیں امکانی ہیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے ہی کیا اور اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ یہودیوں کے مقابلے میں فتح خیبر ہوئی، بنو قریظہ جو ہے وہ مغلوب ہوا، بنو نذیر جو ہے وہ مغلوب ہوئے، جلا وطن ہو گئے سارے۔ پھر یہودیوں کو تو بالکل ہی جو ہے عرب سے اس کا ان کو آؤٹ ہی کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو کیا نام ہے مشرکین تھے تو فتح مکہ میں پھر ان کا پتہ کاٹ دیا گیا، بالکل مشرکین ختم ہو گئے ادھر سے عرب یہ مکہ مدینہ سے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو بڑی طاقتیں جو تھی مجوسیوں کی اور عیسائیوں کی، ان طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغلوب فرما دی اور اہل ایمان کو فتح عطا فرما دی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فتح کا وعدہ کیا وہ اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور اس میں ایک غیب کی خبر دی جو ویسی واقع ہوئی جیسے کہ یہاں پر بتلایا گیا۔ تو یہ لوگ جن سے تم لوگ امیدیں رکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مغلوب اور غلام بنا دیا اہل ایمان کا۔ اب یہ حالات جب آئے گے کہ جن لوگوں سے ہم نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہی لوگ جو ہے مسلمانوں کے غلام بن گئے اور مسلمانوں کے ماتحت آ گئے، تو ایسے موقع پر ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس دور کے جو بیمار دل والے ہیں، منافقین اور کمزور ایمان والے، تو یہ منافقین یصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، یہ اپنے دلوں میں جو باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اس پر یہ لوگ نادم ہو جائیں گے، اور دلوں میں یہی بات چھپائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے۔ ظاہر تو یہ کیا ہے انہوں نے کہ ان تصیبنا دائرہ، لیکن دلوں میں جو بات چھپائی تھی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے، اور دلوں میں یہ بات چھپائی تھی کہ ہم جو ہے یہودیوں اور عیسائی جو ہے یہ ان کی حکومت ہمیشہ رہے گی اور یہ غالب رہے گی، اور یہ مشرکین مکہ دوبارہ جو ہے اپنے اقتدار کو حاصل کر لے گی۔ سارے کے سارے جو ان کی سوچیں تھی ان سب کے اوپر ان کو ندامت ہوگی۔ یہ ندامت وہ توبہ والی ندامت نہیں ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الندم توبۃ، یہ ندامت ویسی ندامت ہے جیسے جو ہے ندامت قابیل کو ہوئی تھی حابیل کے قتل کے اوپر، تو وہاں پر جب اس نے اس کو قتل کیا تو نادم ہو گیا تھا، لیکن وہ ندامت جو ہے اپنے اس قتل کے فعل کے اوپر نہیں تھی، بلکہ اس بات کے اوپر تھی کہ میں جو ہے کوے سے بھی کم عقل ہوں اور کوے جتنی بھی میرے اندر عقل نہیں ہے۔ تو ان کو یہ ندامت جو ہے یہ خفگی جو ان کو اٹھانی پڑے گی اور یہ پشیمانی جو ان کو اٹھانی پڑی ہے، تو یہ پشیمانی اس عقیدے کی اس پر نہیں، عقیدتاً نہیں، بلکہ یہ پشیمانی اس بنیاد پر کہ یار یہ دیکھو ہم نے سوچا کیا تھا اور کیا پلان بنائے تھے، وہ سارے پلان ہمارے جو ہے ملیہ میٹ ہو گئے، تو اس بات کے اوپر ان کو خفگی اور ندامت ہوئی ہے۔ تو یہ ندامت ہے کہ ان کو توبہ نہ سمجھی جائے، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس موقع پر پھر ایمان والے بھی کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی، جہد ایمانہم، اور قسموں کو بہت زیادہ پختہ بھی انہوں نے کیا، واللہ باللہ تاللہ، کہ جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور بڑی مضبوط کر کے جو ہے قسمیں کھاتا ہے۔ یہ بھی غیب کی بات ہے، اور اس موقع پر اہل ایمان نے یہ باتیں کہی۔ تو یہ لوگ انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی انہم لمعکم، اس بات کے اوپر کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ لوگ تو ایسا کر رہے تھے، اور اب ان کے سارے جو منافقت تھی اور جتنی ان کی جو مراسم تھے کفار کے ساتھ وہ سب تشت ازبام ہو چکے ہیں، واضح ہو چکے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے تمام جتنی سازشیں تھیں اور جتنے کام ان لوگوں نے کیے تھے، یہودیوں کو عیسائیوں کو کھلایا تھا، یہ سازشیں کی تھی، جاسوسیاں کی تھیں، خط لکھے تھے، بلایا، دعوتیں دی، میٹنگیں کی،
حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال، سارے جو چلت پھرت تھی وہ سب کی سب برباد گئی، اور فاصبحوا خاسرین، اور یہ لوگ ہو گئے نقصان والے، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کی، دنیا بھی گئی ان کی اور آخرت تو ایسے ہی گئی ان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اب ان لوگوں کا یہ عمل جو ہے، یہ بظاہر تو مسلمان تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اہل ایمان کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب معاملات کر رہے ہیں، لیکن پس پشت یہ جو ہے کافروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور خاص کر اس نازک موقع پر جب وہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو یہ در حقیقت یہ ان کا ارتداد ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں کفار، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ظاہر میں اہل ایمان سمجھے جاتے ہیں، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، تو یہاں پر جزا محذوف ہے، شرط ہے، جزا اس کی محذوف ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لا یبالی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، ان کافروں کو مسلمان کر دے گا، اور ان کافروں سے جو ہے دین کی خدمت لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، تاریخ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ جو چنگیز خان کا لشکر آیا تھا اسلام کو مٹھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر وہی لوگ جو ہے وہ اسلام کے علم بردار بن گئے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں جو تاریخ کے صفحوں پر موجود ہیں۔ تو اے ایمان والو، جو تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ، اس قوم کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس آیت میں بھی ایک پیشن گوئی کا ذکر ہے، اور وہ پیشن گوئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر جو زندگی کے ایام تھے، ان کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں کہ ان اوقات کے اندر کچھ افراد اٹھے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں سب سے مشہور جو ہے مسیلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بنو حنیفہ کا شخص سردار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط بھی لکھا اور اپنا قاصد بھیجا، اور آپ علیہ السلام کو کہا مخاطب کر کے کہ یہ زمین جو ہے اس میں یوں کر دیتے ہیں، نصف حالی و نصف حالک، اس میں سے آدھے پر آپ اپنی نبوت کو قائم کریں اور آدھے پر میں اپنی نبوت کو قائم کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط میں جواب میں لکھا کہ من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ جواب ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ آپ علیہ السلام نے لکھا زمین اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی زمین جس کو چاہے وہ عطا فرما دے گی۔ پھر آپ علیہ السلام کو اس کے خلاف لشکر کشی کا موقع نہ ملا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی حکم سے صحابہ کرام کی ایک بھرپور جماعت ان کے خلاف لڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ مسیلمہ کذاب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مردار ہوا۔ وحشی یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاہلیت میں شہید کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا یمن کے اندر، اس نے اسود انسی اس کا نام تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ایک قسم کا کاہن تھا، شعبدہ باز تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہاں پر سفیر مقرر تھے ان کو انہوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ فوج دستہ جمع کیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام فیروز دیلمی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، اس نے اسود انسی کو قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن فوت ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اتوار کے دن بتایا کہ اسود انسی کو فیروز دیلمی نام کے شخص نے قتل کر دیا ہے، اور وہ فتنہ ختم ہو گیا۔
پھر اگلے دن آپ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اسی طرح بنو اسد کا ایک شخص تھا طلحہ اس کا نام تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو اس کی طرف بھیجا۔ خالد ابن ولید جب اپنا لشکر لے کر اس کی طرف گیا تو وہ لڑا اور پھر شکست کھا کے بھاگ گیا، پھر بعد میں اس نے توبہ کی اور مسلمان ہوا اپنے قبیلے کے ساتھ، پھر اچھے طریقے سے مسلمان رہا۔ اسی طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے تھے، تو ان تمام جتنے یہ حالات پیش آنے تھے ارتداد کے، اس آیت کے اندر مفسرین فرماتے ہیں اسی ارتداد کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس ارتداد میں جو جماعت اس ارتداد کے وقت کھڑی ہوگی اور اسلام کا علم جو ہے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئی ہوگی اور اس ارتداد کے فتنے کو ختم کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جماعت کی صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گی۔ دوسری صفت یہ بیان کی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ ایمان والوں کے اوپر وہ لوگ نرم ہوں گے۔ اذلہ یہ ذلیل کی جمع ہے، اور ذلیل جو ہے یہ برائی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اچھائی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب اچھے معنوں میں استعمال ہو تو اس کے معنی آتے ہیں نرم کی۔ ذلول اسی سے ماخوذ ہے، ذلول کے معنی بھی نرم کے آتے ہیں، نرم زمین کو بھی کہا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اذلہ جو ذلیل کی جمع ہے اس کے معنی نرم کے آئے گے کہ اہل ایمان کے لیے وہ لوگ نرم ہیں۔ عزۃ علی الکافرین، عزہ عزیز کی جمع ہے بمعنی سخت اور مشقت والے، تو شدید ہیں کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہ دو صفتیں ہو گئی، ایک تو اللہ ان سے محبت کرے گی، وہ اللہ سے محبت کرے گی، دوسرا اہل ایمان پر نرم ہوگے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوگے، تیسرا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، اور چوتھا ولا یخافون لومۃ لائم، اس اعلاء کلمت اللہ میں جو بھی ان کو ملامت کرے تو ملامت کرنے والوں کی ملامت کا بالکل کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، اور کسی کے اعتراض اور کسی کی بھبکی کسنے پر، کسی کے تمسخر اڑانے پر، کسی ہنسنے پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اللہ کے دین کو چاردانگ عالم کے اندر پھیلا کے رہیں گے۔ تو یہ چار صفات ذکر ہوئی ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تفسیر کبیر میں تفصیل سے اس کے اوپر کلام کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ چاروں صفات جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کے اندر موجود تھی، اور اس آیت کا مصداق انہوں نے اور بہت سارے مفسرین نے، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے کہ انہوں نے فتنہ ارتداد کو ختم کیا، اور یہ چار صفات ان کے اندر بطریق اتم موجود۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اس میں تو یہ آیا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو لے کر آئیں گے، حالانکہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ تو اس موقع پر موجود تھے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو لے کر آئیں گے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو موجود ہے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار جو ہے ان کے پاس حکومت کا اور طاقت کا جو اختیار ہے وہ ان کے پاس پھر بعد میں آئے گا، اور اس اختیار کو وہ لے کر پھر وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کریں گے، اور اس کو مٹانے کے لیے جو طاقتیں آئی ہیں اس کے ساتھ وہ مقابلہ کرے گی اور ان طاقتوں کو ختم کرے گی۔ تو بہرحال ذالک فضل اللہ، ان صفات والی جو جماعت ہے، یہ چار صفات جو ذکر ہوئی ہیں، ان چار صفات والی جو جماعت ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھی یہ صفات دے دے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ صفات دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے یؤتیہ من یشاء، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات دے دیتے ہیں اس کو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر یہ صفات آ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صفات کسبی ہے، انسان اس کو کما بھی سکتا ہے، تو جو شخص ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ صفات دے بھی دے گا۔ واللہ واسع علیم۔ حدیثوں میں اس آیت کے مصداق میں جیسے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول پیش کیا، ابو بکر صدیق کو بھی بتلایا گیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتلایا گیا ہے، اور دیگر صحابہ کرام اور ان کی جماعتوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ تو بہرحال
یہ آیت عام ہے، جو بھی ارتداد کے خلاف کام کرے گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرے اور ان میں 4 صفات موجود ہو، یہ آیت ان تمام افراد کو شامل ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تھے، تو یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ آپ نے منع کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو اب ہم دوست کس کو بنائیں؟ تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے، لیکن اہل ایمان وہ نہیں جو پیدائشی اور سرٹیفکیٹی جو ہے مسلمان اہل ایمان ہو، بلکہ ان صفات والے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر دلیل بھی پیش کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی بدنی عبادت میں جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے نماز کی وہ کرتے ہیں، اور مالی عبادتوں میں جو سب سے بنیادی عبادت ہے زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں۔ وہم راکعون، یہ 2 اعمال تو ان کے ظاہر کے ہیں، اور ان کے اندرونی اور روحانی عمل یہ ہے وہم راکعون کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، زکوٰۃ دیتے ہیں تو احسان جتلا کر نہیں بلکہ اس فقیر، مسکین اور یتیم کا احسان مان کر عاجزی کے ساتھ اس کو جو ہے اللہ کے نام پر زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہیں۔ تو یہ عاجزی کی صفت کے ساتھ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کی یہاں پر 3 جو ہے صفات بیان کی، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور خاص کر جو ان کے اندر ایک بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام معاملات یہ عاجزی کے ساتھ کرے گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا دوست بنا، یہاں پر یہ شرط ہے، جزا محذوف ہے، جزا اس کی ہے تو وہ اللہ کی جماعت ہے۔ فَهُم مِّنْ حِزْبِ اللَّهِ، ایسے لوگ اللہ کی جماعت میں سے ہیں، اور اللہ کی جماعت کے متعلق اطلاع سن لو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ اللہ ہی کی جماعت کو ہی غلبہ پانے والی ہے، اور اللہ ہی کی جماعت کا انجام جو ہے وہ غلبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیشن گوئی فرمائی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بعض تفاسیر میں ضعیف سندوں کے ساتھ ایک روایت منقول ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق نازل ہوئی کہ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا، مانگا، تو اس نے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، رکوع میں تھے، دوران نماز ہی انہوں نے اپنے انگلی سے جو ہے انگوٹھی نکال کر اس سائل کی طرف پھینک دی۔ تو ایسی صورت میں اگر اس شان نزول کو دیکھا جائے تو وہم راکعون سے رکوع اپنے حقیقی معنی پر ہوگا، جو عام معنی ہے اس کا متبادل وہی سے مراد ہوگا، لیکن جمہور مفسرین اور محدثین یہ فرماتے کہ یہ روایت سند کے حساب سے بہت زیادہ ضعیف روایت ہے، اور آیتوں کا جو ظاہر ہے وہ بھی اس کا معاون نہیں ہے، اس لیے کہ آیتوں میں جمع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وغیرہ۔ اور وہم راکعون کو اگر ہم رکوع کے معنی میں لے لیں، جیسے اس آیت کی یہ شان نزول سے پتہ لگ رہا ہے، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہو جائے گا بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا یہ سب سے افضل ہے، حالانکہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مصداق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کے دوست ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے، کسی مسلمان کی اس کے متعلق دو رائے نہیں ہے، وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد باقر سے جب اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ آیت جو ہے کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، تو محمد باقر نے بھی یہ فرمایا کہ آیت تمام اہل ایمان والوں کے متعلق نازل ہوئی۔ تو سائل نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ آیت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، تو محمد باقر نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل ایمان میں سے ایک فرد ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کا ایک فرد ہے، اور اس آیت کے مصداق کے اندر وہ بھی داخل ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔
لیکن اس آیت کے مصداق میں اس کو داخل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صفت ولایت کو ثابت کر کے پھر اس سے یہ نتیجے نکالنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار تھے، یہ نتائج نکالنا یہ قرآن سے اور حدیث سے جو ہے مخالف ہے، اور یہ بالکل جو ہے ایک بیہودہ اور غلط نظریہ ہے جو زبردستی اس آیت سے کشید کیا گیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ان استدلال کا کہ جن لوگوں نے اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بات خلافت کے حق کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان لوگوں کا بھرپور رد کیا ہے دلیلوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ۔ اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہے تو اس مقام پر حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کو مطالعہ کر لیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اپنی جگہ، لیکن اس آیت سے اس ولایت کو ثابت کرنا جو ولایت جو ہے، جس ولایت سے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی ولایت کا اور خلافت کا انکار ہو، یہ مسلمانوں میں سے اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ رکوع جو ہے مکمل اور تام ہوا 12واں رکوع سورہ مائدہ کا، اور 6 سپارے کا جو ہے 8واں رکوع ہے، 56 آیتیں اس کی تام ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے